بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 4۔ اس چیپٹر میں مسٹر چپس آگ کے سامنے بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے جب وہ مسز وکٹ کے گھر پہ رہ رہا تھا تو وہ ماضی کی سوچوں میں چلا جاتا ہے اور 1896 کا سال اسے یاد آتا ہے جب وہ 48 سال کا تھا اور اپنے ایک دوست مسٹر روڈن کے ساتھ لیک ڈسٹرکٹ میں گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران سیر کے لیے گیا ہوا تھا۔ لیک ڈسٹرکٹ میں وہ ایک فارم ہاؤس پہ رہ رہا تھا اور اس کے دوست روڈن کو ایک کام سے، فیملی کے کسی کام سے واپس آنا پڑا اور مسٹر چپس اکیلا وہیں ٹھہرا رہا۔ مسٹر چپس ایک دن لیک ڈسٹرکٹ کی ایک پہاڑی پر کھڑا تھا کہ اس نے اچانک دیکھا کہ اس پہاڑی کے نیچے ایک لڑکی اپنے ہاتھ کو ہلا رہی تھی۔ وہ یہ سمجھا یہ لڑکی کسی مصیبت میں ہے اور مسٹر چپس کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ اس نے اس کی طرف جانے کی کوشش کی اور یہ پھسل گیا اور اس کے پاؤں کو موچ آ گئی۔ وہ لڑکی ایک ماہر کوہ پیما تھی، وہ جلدی سے آئی، اس نے اس کو سنبھالا۔ ایک اور اس کی فرینڈ تھی، ان دونوں نے اسے اٹھایا اور اسے سہارا دے کر جس فارم ہاؤس پر وہ رہ رہا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اب مسٹر چپس کا عورتوں کے بارے میں بڑا عجیب سا نظریہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ عورتیں فضول ہوتی ہیں، فضول باتیں کرتی ہیں اور ان کی کمپنی کو وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ خاص طور پر جو 1890 کی دہائی کی جو ماڈرن عورتیں تھیں، جو سائیکل بھی چلاتی تھیں اور سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی جاتی تھیں، تو ان سے تو چپس کو سخت نفرت تھی۔ یہ جو لڑکی ہے یہ 25 سال کی تھی اور اس کا نام کیتھرین برجس تھا۔ یہ گورنس تھی، ایک ہوم ٹیوٹر تھی اور یہ بھی یہاں سیر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اب کیتھرین نے یہ سمجھا کہ مسٹر چپس میری وجہ سے اس کے پاؤں میں موچ آئی ہے، تو وہ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے فارم ہاؤس پر آنے لگی۔ وہ ایک ماڈرن لڑکی تھی اور مسٹر چپس پرانے خیالات کا آدمی تھا۔ چند دنوں کے بعد کیتھرین کی فرینڈ کو بھی واپس آنا پڑا اور کیتھرین وہیں ٹھہری رہی چپس کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ چپس حیران ہوتا تھا کہ یہ لڑکی اس دور کی ماڈرن لڑکی ہے اور وہ اتنی بہادر ہے کہ اکیلے ہی وہ اس کے فارم ہاؤس پر آ جاتی ہے اور سائیکلنگ کرتے ہوئے آتی ہے۔ سائیکلنگ اس دور میں عورتوں کے لیے، جو پرانے خیالات کے لوگ تھے، وہ اس کو ایک ناجائز سمجھتے تھے۔ لہذا چپس کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ شاید اس سوسائٹی کے برعکس چل رہے ہیں جس سوسائٹی کا وہ انسان تھا۔ کیتھرین برجس بڑے ریڈیکل ویوز کی مالک تھی، سیاست میں ایپسن کو پڑھتی تھی، مورس کو پڑھتی تھی اور روشن خیال لڑکی تھی، جبکہ چپس پرانے خیالات کا انسان تھا۔ لیکن وہ چونکہ مشکل میں تھا، مصیبت میں تھا، اسے اس لڑکی کو برداشت کرنا پڑا، اس کی باتیں سننی پڑیں اور پھر اسے محسوس ہوا کہ شاید کیتھرین کا اسے انتظار ہوتا ہے۔ اب انہی دنوں کی بات ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کو لائک کرنے لگے اور یہاں تک کہ چھٹیاں ختم ہونے سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ وہ یوں سمجھنے لگے جیسے وہ انگیجڈ ہیں اور پھر ایک ہفتے کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ یہ چیپٹر جو ہے مختصر اس واقعے کے بارے میں بتاتا ہے، تو آئیے اس کی ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں۔ There came to him, stirred by the warmth of the fire. There came to him, اسے اس کے مائنڈ میں آتے تھے، stirred بڑے متحرک سے، by the warmth of the fire آگ کی حرارت کی وجہ سے، the gentle aroma gentle خوشبودار، aroma مہک یا خوشبو، بڑی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی، آف ٹی چائے کی، a thousand tangled recollection چائے کی بھینی بھینی خوشبو میں، a thousand ہزاروں ٹینگلڈ الجھی ہوئی
ریفلیکشنز یادیں آف اولڈ ٹائمز پرانے وقتوں کی. یعنی یہ مسز وکٹ کے ہاں جس وقت وہ چائے پیتا تھا تو چائے کی بھینی بھینی خوشبو میں اسے ماضی کی ہزاروں یادیں اس کے مائنڈ میں گردش کرنے لگتی تھی. دا سپرنگ آف 1896 موسم بہار 1896 کا موسم بہار. ہی واز 48 وہ 48 سال کا تھا. این ایج ایٹ وچ ایک ایسی عمر میں جس میں اے پرماننس آف ہیبٹس عادتوں کی پختگی بگنس ٹو بی پریڈکٹیبل وہ پہلے سے بتائی جا سکتی ہے. یعنی میچورٹی کی یہ انتہا ہوتی ہے 48 سال کی عمر. تو مسٹر چپس کی عمر اس وقت 48 سال تھی اور اس وقت کے انسان کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس کے بارے میں پہلے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کے عادات و اطوار کیسے ہیں. یعنی رائٹر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایج میں جو ہیبٹس انسان کی ڈیولپ ہو جاتی ہیں پھر ان کو چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہی ہیڈ جسٹ بین اپوائنٹڈ ہاؤس ماسٹر وہ ابھی اسے ہاؤس ماسٹر بنایا گیا تھا. یعنی ایک ہاسٹل کا وہ انچارج بنا تھا. ود دس اینڈ ہز کلاسیکل فارمز اس ذمہ داری کے ساتھ اور اپنے کلاسیکل انداز میں ہی ہیڈ میڈ فار ہمسیلف اے وارم اینڈ بیزی کارنر آف لائف اس نے اپنے لیے زندگی کا ایک وارم گرم جوشی والا اینڈ بیزی اور مصروف کارنر آف لائف زندگی کا حصہ بنا لیا تھا, زندگی کا ایک شعبہ بنا لیا تھا. یعنی اس ایج میں چونکہ وہ اکیلا رہ رہا تھا تو ایک وہ ہاؤس ماسٹر بن گیا اور دوسرا کلاسیکل لٹریچر سے اسے لگاؤ تھا. تو ان دو چیزوں سے اس کی زندگی میں ایک الگ سی مصروفیت بن چکی تھی. ڈیورنگ دا سمر ویکیشن گرمیوں کی تعطیلات کے دوران ہی وینٹ اپ ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ وہ ضلع لیک میں چلا گیا. یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے انگلینڈ کا. تو وہاں چلا گیا ود روڈن کلیگ ایک اپنے اسکول کے ساتھی مسٹر روڈن کے ساتھ لیک ڈسٹرکٹ چلا گیا. دے واکڈ انہوں نے واک کی. کلائمڈ فار اے ویک ایک ہفتے کے لیے پہاڑیوں پر چڑھتے رہے. انٹل روڈن ہیڈ ٹو لیو سڈنلی یہاں تک کہ روڈن کو اچانک اسے چھوڑ کر آنا پڑا. آن سم فیملی بزنس کسی کاروباری زندگی کسی فیملی کے یعنی خاندانی بزنس کام کی وجہ سے اسے واپس آنا پڑا. چپس اسٹیڈ الون ایٹ ویسٹڈیل ہیڈ. ویسٹڈیل ہیڈ یہ اس فارم ہاؤس کا نام ہے جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا تھا. لہٰذا وہ اکیلے ہی ٹھہرا رہا ویسٹڈیل ہیڈ پر. ویئر ہی بورڈڈ ان اے اسمال فارم ہاؤس جہاں پر بورڈڈ وہ قیام کر رہا تھا. ان اے اسمال فارم ہاؤس ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس پر. ون ڈے ایک دن کلائمبنگ آن دا گریٹ گیبل. گریٹ گیبل ایک پہاڑی کا نام ہے. تو ایک دن ایک پہاڑی پر جس کا نام گریٹ گیبل تھا اس پہ چڑھتے ہوئے ہی نوٹسڈ اس نے دیکھا اے گرل ایک لڑکی ویونگ ایکسائٹیڈلی جو بڑے جوش و خروش سے ہاتھ ہلا رہی تھی فرام اے ڈینجرس لکنگ لیج. ڈینجرس لکنگ بڑی خطرناک نظر آنے والی لیج چٹان کا ابھرا ہوا حصہ. یعنی چٹان کے ایک کونے پر اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جو بڑے جوش و خروش سے ہاتھ ہلا رہی تھی. ان لائنز میں رائٹر نے ہمیں مسٹر چپس کو لیک ڈسٹرکٹ میں دکھایا ہے جب وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں سیر کے لیے گیا تھا. اس کا دوست مسٹر روڈن کسی فیملی کے کام کی وجہ سے ایک ہفتے کے بعد واپس آ گیا اور یہ وہیں اس فارم ہاؤس پہ ٹھہرا رہا کہ ایک دن وہ گریٹ گیبل کی پہاڑی پر کھڑا تھا کہ اس نے پہاڑی کے ابھرے ہوئے کنارے پر ایک لڑکی کو دیکھا جو بڑی پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا رہی تھی. تھنکنگ یہ سمجھتے ہوئے شی واز ان ڈیفیکلٹیز کہ وہ کسی مشکل میں ہے. ہی ہیسنڈ اس نے جلدی کی. ہیسن جلدی کرنا. ٹورڈز ہر اس کی طرف جاتے ہوئے بٹ ان ڈوئنگ سو لیکن ایسا کرنے میں سلپڈ ہمسیلف وہ پھسل گیا اینڈ رینچڈ ہز اینکل اور اس کو موچ آ گئی. رینچ دی اینکل موچ آ جانا اس کے پاؤں میں موچ آ گئی. ایز اٹ ٹرنڈ آؤٹ اور پتہ یہ چلا شی واز ناٹ ان ڈیفیکلٹیز ایٹ آل کہ یہ لڑکی مشکل میں تھی ہی نہیں ایٹ آل بالکل بھی. بٹ واز میئرلی سگنلنگ میئرلی صرف سگنلنگ اشارہ کر رہی تھی ٹو اے فرینڈ ایک دوست کو
farther down the mountain, جو پہاڑی سے اور نیچے کی جانب تھی. Better even than she was an expert climber. وہ ایک ایکسپرٹ ماہر کلائمبر کوہ پیما تھی, پہاڑوں پر چڑھنے والی تھی. Better even than چپس سے بھی بڑھ کر. Who was pretty good, جو اپنے آپ کو اچھا کلائمبر سمجھتا تھا. pretty کافی حد تک. Thus he found himself the rescued. اس نے دیکھا کہ اس کو بچایا جا رہا ہے. rescued جسے بچایا جا رہا ہو, یعنی وہ بچانے کے لیے گیا تھا اور اس نے دیکھا کہ اب اسے بچایا جا رہا ہے. انسٹیڈ آف دا ریسکیور, بجائے اس کے کہ وہ خود بچانے والا ہوتا. ریسکیور بچانے والا, مصیبت میں ہیلپ کرنے والا, اور ریسکیوڈ جس کی مصیبت میں ہیلپ کی جا سکے. اینڈ نیدر رول واز ون آف وچ ہی ہیڈ مچ ریلش. اور ان میں سے کوئی بھی, نیدر رول دو میں سے ایک بھی نہ ہو تو اسے نیدر استعمال کرتے ہیں. نیدر رول اور کوئی بھی بات, کوئی بھی رول واز ون آف وچ ایسا نہیں تھا ہی ہیڈ مچ ریلش, جو اس کے لیے ریلش مزے کا باعث بنتا ہو. ان لائنز میں رائٹر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس وقت وہ گریٹ گیمبل پر کھڑا تھا, اس نے لڑکی کو سگنلنگ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے سمجھا یہ شاید کسی مصیبت میں ہے, تو وہ اس کی طرف بھاگا. اور وہ لڑکی تو اپنی ایک دوست کو اشارہ کر رہی تھی اور مسٹر چپس سلپ ہوا اور اس کے پاؤں میں موچ آ گئی. یہ جو لڑکی تھی یہ ایک بڑی ماہر کوہ پیما تھی, چپس سے بھی زیادہ تھی, جو کہ چپس بھی اپنے آپ کو ایک اچھا کوہ پیما سمجھتا تھا, لہٰذا وہ اس کی طرف دوڑی. اب بچانے کے لیے آ رہا تھا چپس, تو اس چپس کو جو بچانے کے لیے آ رہا تھا اب یہ لڑکی اسے بچانے کے لیے چلی گئی. اور یہ دونوں رول, بچانے والا یا بچنے والا, یہ چپس کو پسند نہیں تھے. کیوں پسند نہیں تھے؟ جیسے آپ نے سمری میں سنا کہ وہ عورتوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا, عورتوں سے نفرت کرتا تھا, لہٰذا نہ تو وہ اسے یہ اچھا لگتا تھا وہ کسی عورت کی مدد کرے, اور نہ اسے یہ اچھا لگتا تھا کوئی عورت اس کی مدد کرے. For he did not, he would have said, وہ خود کہا کرتا تھا, he did not care for women. women کی جمع عورتوں کی, وہ خود کہا کرتا تھا اسے عورتوں کی کوئی پرواہ نہیں. He never felt at home, اور نہ ہی وہ آسانی محسوس کرتا تھا. At home آسانی, نہ ہی وہ آسانی محسوس کرتا تھا. Or at ease, اور نہ ہی وہ سکون میں رہتا تھا. With them عورتوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ وہ comfortable فیل نہیں کرتا تھا. And that monstrous creature, monstrous بھیانک, منحوس, اور یہ جو بھیانک قسم کی مخلوق ہے, beginning to be talked about, جس کے بارے میں بات کی جاتی, the new woman of the 90s, یعنی جب اس مخلوق کے بارے میں کوئی بات چیت کی جاتی, خاص طور پر 1890 کی دہائی کی جو جدید عورت تھی, filled him with horror, تو اس سے وہ خوف زدہ ہو جایا کرتا تھا جب کہیں کسی محفل میں بیٹھے ہوئے 1890 کے دور کی جدید عورتوں کے بارے میں گفتگو کی جاتی تو مسٹر چپس پر ایک وحشت سی طاری ہو جاتی تھی. He was a quiet خاموش طبع, کنونشنل روایتی قسم کا پرسن, انسان تھا. اینڈ دا ورلڈ, اور دنیا, ویوڈ فرام دا ہیون آف بروک فیلڈ, اور دنیا کو ویوڈ وہ دیکھتا تھا ود دا ہیون آف بروک فیلڈ. ہیون ٹھکانا, بروک فیلڈ کے ٹھکانے سے, یعنی بروک فیلڈ اس کا اوڑھنا بچھونا تھا, بروک فیلڈ اس کے لیے سب کچھ تھا, اور وہ بروک فیلڈ ہی کے میں رہتے ہوئے اپنی محدود سوچ کے مطابق ہی دنیا کو دیکھا کرتا تھا.